بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ خامسہ، اور مقالہ خامسہ کی 8ویں فصل جو کہ مریضوں کی علاج کے متعلق ہے۔ کل ہم نے مختصر مگر اہم ذکر کر دیا تھا علاج بالتدبیر، علاج بالدوا اور علاج بالید۔ آج علاج بالدوا شروع کرانے سے پہلے جو اطباء فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ 10 چیزوں کے اوپر عبور حاصل نہ ہو یا 10 کلیات کا ان کو پتہ نہ ہو تو ان کے لیے علاج شروع کرانا ناجائز، بلکہ بو السنہ تو یہاں تک فرماتے کہ حرام ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہے یا وہ 10 باتیں کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مرض کی نوعیت معلوم کرنا کہ یہ کون سا مرض ہے، مرض گرم ہے یا سرد ہے۔ علاج شروع کرنے سے پہلے، دوا کی استعمال کرنے سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ مرض گرم ہے یا سرد ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سبب مرض کیا ہے، کہ مرض کس سبب سے آیا ہے، یہ سبب بادی ہے یا سبب سابقہ ہے۔ سبب بادی اسباب ممرضہ سبق نمبر 26، لیکن مختصر یہاں بھی عرض کر دو کہ سبب بادی اس کو کہتے ہیں کہ بیرونی سبب ہو، جیسے کہ سردی لگنا، گرمی لگنا، اور سبب کے سابق اسے کہتے ہیں کہ یہ براہ راست تو مرض کو پیدا نہیں کرتا، یہ اخلاط کو جمع کرتا ہے، اخلاط کو جمع کرنے کے بعد اس میں تعفن سڑن پیدا کرتا ہے، جب وہ سڑ جاتے ہیں وہ تعفن زدہ ہو جاتے تو اس پہ بیماری کو مسلط کر دیتا ہے۔ سبب معلوم کرنا۔ تیسری بات یہ ہے یا تیسرا کلیہ یہ ہے کہ مریض کی قوت اور ضعف کو معلوم کرنا، کہ جس مریض کا آپ علاج کرو گے وہ مریض قوی ہے یا ضعیف ہے۔ چوتھا سبب یا چوتھی قسم یہ ہے کہ مزاج حادث، یعنی کہ جب اس سے بیماری کے بعد کا جو مزاج ہے، اس کا جو بیماری میں جو مزاج ہے وہ کیسا ہے۔ آمزیجہ 4 ہے، ان چاروں میں سے کون سا مزاج اس کو حادث ہو چکا ہے، بیماری کے بعد پیدا ہو چکا ہے۔ پانچویں بات یا پانچواں کلیہ یہ ہے کہ اس کا مزاج طبعی کیا تھا۔ طبعی مطلب کہ طبیعت 4 مزاجیں ہیں، صفرا ہے، سودا ہے، بلغم ہے اور دم ہے، خون ہے۔ ان میں سے پہلے اس کا جو طبعی مزاج تھا وہ کیا تھا، اور بیماری کے بعد جو اسے مزاج لاحق ہو چکا ہے بیماری کی وجہ سے وہ کیا ہے۔ طبعی اور حادث کے درمیان بہت واضح فرق ہے۔ چھٹا کلیہ یہ ہے کہ مریض کے سن کو معلوم کرنا ہے۔ سن مطلب عمر کو معلوم کر رہا ہے کہ مریض بچہ ہے، جوان ہے یا ضعیف العمر ہے۔ ساتواں قاعدہ یا ساتواں کلیہ یا ساتویں بات جو ہو وہ یہ ہے کہ مریض کی عادت کو معلوم کرنا ہے، کہ جب وہ مریض بیمار ہو جاتا ہے تو وہ مسہل استعمال کراتا ہے، یعنی کہ اسے مسہل دیا جاتا ہے یا اسے موقعی ادویات دیا جاتا ہے۔ مسہل دست آور کو کہتے ہیں، جسے آسان الفاظ میں جلاب کہتے ہیں، اور موقعی اس دوا کو کہتے ہیں جو قے یعنی الٹی کو جاری کرے۔ کہ ان میں سے یہ کون سا سبب اپنی بیماری کے دوران، یعنی کہ اپنے علاج کے دوران استعمال کرتا ہے۔ 8واں سبب یہ ہے کہ آپ نے بلد کو دیکھنا ہے کہ وہ کس شہر کا رہنے والا ہے، جس شہر میں وہ رہتا ہے وہ شہر گرم ہے یا سرد ہے۔ 9واں سبب یہ ہے کہ بھئی وہ جس موسم میں رہتا ہے، یعنی کہ جس موسم میں وہ بیمار ہو چکا ہے وہ موسم گرم ہے یا سرد ہے۔ 10واں اور آخری سبب آپ نے ہوا کے مطابق، یعنی کہ ہوا کے حالات کو معلوم کرنا ہے کہ ہوا زیادہ سرد ہے یا تھوڑی سرد ہے، ہوا زیادہ گرم ہے یا تھوڑی گرم ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر پھر علاج شروع کرانا ہے۔ دوا کی اختیار، دوا کی کیفیت کی اختیار، یعنی کہ آپ نے جب دوا اس کے لیے اختیار کرنی ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس کے لیے ہم نے مبرد یعنی ٹھنڈی دوا کو اختیار کرنا ہے یا گرم دوا کو اختیار کرنا ہے۔ اس ٹھنڈے اور گرم دوا کے اختیار میں بھی چند باتیں ہیں۔ ان باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کیفیت مرض کو معلوم کرنا ہے، کہ جس مریض کا آپ علاج کر رہے ہو گرم مرض ہے، اس میں سے تھوڑی سی ٹھنڈی دوا دینی ہے یا زیادہ ٹھنڈی دوا دینی ہے۔ نمبر 1، ان میں سب سے پہلے آپ نے کیفیت مرض کو معلوم کرنے کہ بہت گرم مرض کا علاج بہت سرد دوا سے کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر بہت گرم مزاج شخص کو بہت گرمی پہنچ چکی ہو، بہت مزاج بھی اس کا گرم ہے، گرمی بھی اسے زیادہ پہنچ چکی ہے، تو اس کا علاج تھوڑا سا ٹھنڈی دوا سے کرنا چاہیے یا اس کے برعکس یعنی زیادہ ٹھنڈی دوا سے کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے وقت بھی گرم ہے، ہوا بھی گرم ہے، ملک بھی گرم ہے، یعنی موسم بھی گرم ہے، تو اس شخص کے مزاج کو بہت تبرید پہنچانی ہے، یعنی کہ بہت ٹھنڈا کرنا ہے یا زیادہ ٹھنڈا کرنا ہے۔
اسی طرح یا اس کا برعکس کرنا ہے. اسی طرح سرد ملک ہے، سرد موسم ہے اور سردی زدہ ہے، تو اس کو گرمی تھوڑی پہنچانی ہے یا اس کے برعکس یعنی زیادہ پہنچانی ہے. تو آج کا موضوع ہمارے یہاں اختتام پذیر ہوگا. کل انشاءاللہ دواؤں کے وقت کے متعلق ہمارا موضوع ہوگا. تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے کمنٹ میں بھی آگاہ فرمائیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.